حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ اور اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انبیاء اور مرسلین میں سے آپ ایک شخصیت کو رکھیں، حضور کا مقام ان سے بلند ہے۔ پھر دوسری ہستی کو رکھیں، سرکار کا مقام ان سے بلند ہے۔ تیسری ہستی کو رکھیں، سرکار کا مقام ان سے بلند ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضور کی جو افضلیت ہے تمام انبیاء پر، وہ صرف اتنی نہیں ہے کہ حضور کے مقابلہ میں کوئی ایک ہستی ہو انبیاء اور مرسلین اور اولو العزم رسل سے، اور اس سے حضور افضل ہو۔ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ محقق اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک طرف حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کل نبیوں کی جماعت ہو، کل رسولوں کی جماعت ہو، اور دوسری طرف میرے حضور۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف کل جماعت انبیاء، کل جماعت مرسلین، اور دوسری طرف تنہا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو انبیاء کی مرسلین کی پوری جماعت من حیث الجماعت سے اللہ نے اپنے محبوب کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ میں بات کو تھوڑا سا واضح کروں گا، سمجھ تو آپ گئے ہیں کہ اگر کسی کا مقابلہ ایک بندے سے ہو، وہ اس سے جیت جائے، آپ اس کو ہٹائیں، اس کی جگہ دوسرا آ جائے، یہ تشبیہ نہیں ہے، وہ معاملہ انبیاء کا مرسلین کا، صرف سمجھانے کے لیے۔ اس کی جگہ دوسرا آ جائے، بندہ اس سے بھی جیت جائے، تیسرا آ جائے، اس سے بھی فائد ہو، اس پر بھی فوقیت حاصل کرے، لیکن اگر وہ 10 جمع ہو کے آ جائے تو پھر یہ ان پر فوق نہ بنے، یہ ان پر فوقیت حاصل نہ کر سکے، تو کہیں گے ایک ایک کر کے دیکھو تو یہ سب پر برتر ہے، مگر وہ پوری جماعت آ جائے تو ادھر جماعت ہے، ادھر ایک بندہ ہے، وہ جماعت غالب ہوگی، یہ مغلوب ہوگا۔ پر ہمارے آقا کی یہ شان ہے، ہمارے آقا کی یہ عظمت ہے کہ صرف ایک 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 کر کے انبیاء کرام سے حضور افضل نہیں، بلکہ انبیاء مرسلین اولو العزم رسل کی پوری جماعت سے بلند رتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں کہ کیسے حضور سب انبیاء سے، یعنی انبیاء کی پوری جماعت سے تنی تنہا افضل اور اعلیٰ، کیسے؟ تو دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے اتنی خوبیاں رکھی کہ کوئی غیر نبی ان کو جان بھی نہیں سکتا، ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑا اعزاز آپ کلیم اللہ ہے۔ آپ بس بات یہاں پہ آ گئی، ترتیب یہ ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، بہت ساری خوبیاں، یہاں تک تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زمین میں جتنے پھول اور خوشبوئیں ہیں یہ کہاں سے بنی، یہ پھول کیسے بنے،
یہ خوشبوئیں جو پوری کائنات میں ہیں یہ پیدا کہاں سے ہوئی؟ کہا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جو آنسو بہائے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو آنسو حضرت آدم علیہ السلام نے بہائے، ان آنسوؤں سے اللہ نے پوری دنیا اور کائنات کی خوشبوئیں پیدا فرمائی ہیں۔ فضیلتیں بہت ہیں پر صفی اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے کمالات اور اوصاف ان گنت ہیں، پر سب سے بڑا کمال یہ کہ خلیل اللہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ہر نبی کے اندر جو بلندی ہے، جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، اس کے حوالے سے ایک خصوصی صفت قابل ذکر ہے۔ اب یہاں دو طرح کے معاملے ہیں، یا تو یہ ہے کہ سابقہ انبیاء میں سے جس نبی کو بھی اللہ نے جو فضیلت دی، بے عین ہی وہی فضیلت میرے حضور کی ذات میں موجود ہوگی، یا پھر یہ ہوگا کہ بے عین ہی وہ فضیلت تو موجود نہیں ہوگی، نظر نہیں آئے گی، محسوس نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے اس فضیلت سے بڑی فضیلت اپنے محبوب کو عطا فرما رکھی ہوگی۔ یہ تمہید چل رہی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو ہم انشاءاللہ خوبصورت منزل کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ دو چیزیں ہیں، یا تو بے عین ہی وہی صفت اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہے جو سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کو ملی، یا بے عین ہی وہ صفت نہیں دی لیکن اس سے بہتر اور بڑھ کر صفت اللہ نے اپنے محبوب پاک کو عطا فرمائی۔ پہلی کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ یہ فضیلت ہے نا کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، بغیر واسطے کے اللہ سے کلام کیا اور اللہ کا کلام سنا۔ اب یہ وصف اللہ نے ہمارے حضور کو کیسے عطا کیا؟ عرش معلیٰ پہ بلایا، اپنا دیدار کروایا، پھر اپنے کلام سے اپنے محبوب کو مشرف کیا ہے۔ حسن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء میں سے ممتاز درجے کا ملا ہے، پر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بھی در مصطفیٰ پہ جھکایا، حضور کی بارگاہ پہ جھکایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام خلت ہے، پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب وہی وصف جو سابقہ انبیاء میں ہے، بے عین ہی وہی وصف اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب دوسری صورت میں ایک سوال ہے اور پھر ہم اپنے موضوع پہ آئیں۔ سوال یہ ہے، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق نبی، پیار سے بولیں۔ اور بھائی اگر اللہ نے کسی کو دو بیٹے دیے ہو نا اور دونوں ہی حافظ قرآن ہو تو وہ بندہ کہتا ہے کیا بات ہے، دو ہی بیٹے دیے اللہ نے اور دونوں قرآن کے حافظ ہیں۔ یہ شان ہے نا، جو سمجھتے ہیں کہ شان ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ لیکن مقام دیکھیے، جناب ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے اور دونوں نبی، دونوں رسول۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے ان کو یعقوب علیہ السلام کی صورت میں بیٹا دیا، وہ بھی اللہ کا نبی۔ یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی صورت میں بیٹا دیا، وہ بھی اللہ کا نبی۔ پھر آئیے حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو سلیمان جیسا بیٹا دیا، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ سابقہ انبیاء میں جتنے کمالات ہیں اللہ نے وہ سارے حضور کو دیے ہیں، پر ابراہیم کے بیٹے نبی،
اسحاق کے بیٹے نبی، یعقوب کے بیٹے نبی، داؤد کے بیٹے نبی، پر سرکار دو عالم کے صاحبزادوں میں کوئی بھی مقام نبوت پر فائز؟ یہ سوال ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ یا اللہ بیٹا بڑی نعمت ہے، بیٹا بڑی نعمت ہے، پھر ولی ہو تو یہ اس سے بڑی نعمت ہے، پھر نبی ہو تو یہ اس سے بڑی نعمت ہے، پھر رسول ہو تو یہ اس سے بڑی نعمت ہے، اور تو نے اپنے انبیاء میں سے کئی نبیوں کے بیٹوں کو نبوت دی، پر جو تیرا محبوب ہے، جو سب رسولوں کا سردار ہے، جو سب نبیوں سے افضل ہو، اعلیٰ ہو، اولا ہو، بالا ہے، ان کی اولاد میں کوئی صاحبزادہ نبی نہیں ہے۔ اب کیسے سمجھے کہ مقام سب سے اونچا ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تمہارے مردوں میں سے وہ کسی مرد کے باپ نہیں۔ یا اللہ سوال کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم تو ہوئے، حضرت اسحاق تو ہوئے، حضرت یعقوب تو ہوئے، حضرت داؤد تو ہوئے، فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ توجہ دینا، فرمایا لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو پچھلے بھی ہے نا، حضرت ابراہیم بھی رسول، حضرت اسماعیل بھی رسول، وہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کی اولاد نبی کیوں نہیں؟ فرمایا اولاد نبی تو نہیں مگر وہ خاتم النبیین ہے، مگر وہ خاتم النبیین ہے۔ یہ لفظ پکارے، اس لفظ کا وظیفہ کرے، اس لفظ کو اپنا ورد بنائے کہ ہمارے آقا خاتم النبیین، ہمارے حضور۔ اب سمجھنا بات کو، کہا تم نے خود ہی تو کہا کہ جناب ابراہیم کے صاحبزادے نبی ہیں، پر یہ فضیلت تنہا ان کو نہیں ملی، جناب اسحاق کے بیٹے بھی نبی ہیں، اور یہ فضیلت صرف ان دو کو نہیں ملی، حضرت یعقوب کے بیٹے بھی نبی ہیں، اور یہ فضیلت صرف ان تین کو نہیں ملی، حضرت داؤد کے بیٹے بھی نبی ہیں، اور بھی انبیاء ہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، لیکن وہ خاتم النبیین۔ فرمایا میرے محبوب کا بیٹا نبی تو نہیں ہے، پر شان وہ بھی ہے جو 1,24,000 میں سے کسی اور کو نہیں ملی، تنہا سیدہ زہرا کے بابا خاتم النبیین بن کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وخاتم النبیین، فرمایا وہ نبی کے باپ نہیں ہے، یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے، پر یہ شرف کئی نبیوں میں ہے، کئی انبیاء میں ہے۔ میں اپنے محبوب کو وہ فضیلت دے رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ختم نبوت کا تاج سجا ہے تو صرف سیدہ آمنہ کے لال کے سر پہ سجا۔ ویسے تو میں آج کل بلکہ ایک عرصے سے، بلکہ پہلے دن سے، بلکہ میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ خاندانی طور پر کوئی خوف شوف نہیں رکھتا، جو بات ٹھیک ہو وہ کر دینی چاہیے۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو لفظ ہے میں نے ترجمہ نہیں کیا، خاتم النبیین ترجمہ نہیں کیا، مطلب کیا ہے اس کا؟ توجہ چاہوں گا۔ اس کا ایک معنی وہ ہے جو مرزائیوں نے بیان کیا، ایک معنی وہ ہے جو کملی والے کے غلاموں نے بیان کیا۔ اب مجھے نہیں پتا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جواب آپ نے سوچنا ہے۔ اس وقت قادیانیوں کا ایک نمائندہ جس کا نام ہے انجینئر مرزا جہلمی،
وہ یہ کہتا ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، غلط ہو جواب مجھ سے لیں، وہ یہ کہتا ہے خاتم النبیین کا جو معنی قادیانیوں نے کیا ہے وہ درست ہے، جو مسلمانوں نے کیا ہے وہ غلط ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میں غلط کہوں تو میں اب بھی جواب دے ہوں، کل بھی ہوں، ساری زندگی ہوں، اور اگر بات صحیح ہو تو پھر صرف یہ چسکا نہ لیں کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں۔ سوچو کہ جو کہے قادیانیوں کا معنی درست ہے، مسلمانوں کا معنی غلط ہے، وہ اسلام کا نمائندہ ہے یا قادیانیوں کا نمائندہ ہے؟ جواب آپ نے دینا ہے۔ بابیاں تے بولنا ہے نا، ایمان پکے نے، جوان بھی بولو، وہ کس کا نمائندہ ہے؟ وہ کہتا ہے مسلمانوں کا ترجمہ درست نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کا ترجمہ درست نہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ درست نہیں، جتنے مسلمان مترجمین ہیں ان کا ترجمہ درست نہیں، قادیانیوں کا ترجمہ درست ہے۔ جو یہ کہے وہ اسلام کا نمائندہ ہے یا قادیانیوں کا نمائندہ ہے؟ یہ اب بھی سوچنا، رات کو بھی سوچنا، کل بھی سوچنا۔ میرے بھائی پتہ نہیں کب یہ زندگی ختم ہو جائے، یہ زندگی ایک دن تمام ہو کر رہنی ہے، اتنا سوچ، قبر میں جائے تو مصطفیٰ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو۔ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ عوام کس کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ شیطان کے پیچھے۔ آپ جانتے ہیں نا دنیا میں مسلمان کتنے اور دنیا میں کافر کتنے ہیں؟ یہ جتنے مسلمان ہیں یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، جتنے بے ایمان ہیں وہ سب شیطان کے پیروکار ہیں، اور وہ ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دلیل نہیں ہوتی کہ زیادہ بندے کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ دیکھو جہنم کی طرف لے کے جانے والا کون ہے، اور مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت سے جنت کا رستہ دکھانے والا کون ہے۔ ٹھنڈک دل دا چین، تاجدار ختم نبوت۔ اب چونکہ میں ایک طالب علم ہوں لہٰذا میں بات پوری کروں گا، ادھوری نہیں۔ سوال یہ ہے قادیانیوں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ قادیانیوں کا کیا ترجمہ ہے خاتم النبیین کا؟ سننا، وہ کہتے خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں پہ مورے لگانے والا، ٹھپے لگانے والا، جس پہ وہ ٹھپا لگائے وہ نبی۔ سننا غور سے، جتنے لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں یا دیگر معاملات میں وہ سرکاری ملازم ہیں، وہ اس بات کو سمجھے، اور دوسرے لوگ سب لوگ سمجھ رہے ہیں، جس بندے کے پاس مور ہوتی ہے وہ دن میں کتنی مورے لگاتا ہے؟ صرف ایک لائے گا، بولے صرف ایک مور لگائے گا ایک دن میں، ہفتے میں، ہاں جی، اور مہینے میں کتنی لگائے گا، سال میں کتنی لگائے گا، تو 1400 سال میں کتنی لگائے گا؟ اب یہ سوال آپ مرزائی کے سامنے رکھیں، اس سے کہیں تم کہتے ہو نا کہ نبی کا معنی خاتم النبیین کا معنی مور لگانے والا، اور سرکار جس پہ مور لگاتے ہیں وہ نبی بنتا ہے۔ ایک منٹ مرزے کو سائڈ پہ کرو، تم مجھے بتاؤ سرکار نے 14 صدیوں میں کتنے بندوں پہ مہر لگا کے ان کو نبی بنایا؟ یہ سوال آپ قادیانی سے کریں، وہ سر جھکا کے کہے گا جی دیکھیں جی ہمارے مرزا صاحب کے علاوہ کسی اور پہ حضور نے مہر نہیں لگائی۔ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیانی ان کو بھی نبی نہیں مانتے سوائے مرزا کے، وہ کہیں گے جی مہر تو صرف ہمارے مرزے پہ لگی ہے۔ تو آپ جواب دیں جس کے پاس مہر ہوتی ہے وہ ایک جگہ مہر نہیں لگاتا، جب تم خود مانتے ہو کہ 14 صدیوں میں کسی اور پہ مہر نہیں لگی تو
تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ مرزے پہ بھی مہر نہیں لگی، ہاں اللہ نے اس کے دل پہ کفر کی مہر ضرور لگائی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے جی مسلمان، مسلمانوں نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ خاتم النبیین، لفظ کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ مہر تو آپ سمجھ گئے نا، مرزائیوں والی۔ اب مسلمانوں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ سنیں، قرآن کس پہ اترا؟ قرآن کس پہ اترا؟ قرآن کس پہ اترا؟ اور مسلمانوں سیاڑے ہو جاؤ، ایمان دے ڈاکو گلی گلی محلے محلے نے۔ قرآن کس پہ اترا؟ حضور پہ۔ قرآن کس پہ اترا؟ قرآن کس پہ اترا؟ اس وقت ریسنٹلی سپریم کورٹ کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے جو کیس چلا ہے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی جائے۔ اب قادیانیوں کی تبلیغ کیا ہے؟ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قادیانی جس تفسیر کی تبلیغ کی اجازت مانگ رہے تھے اس میں یہ بات مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ قرآن نازل ہوا تھا نبی پاک پہ 1450 سال 1350 سال پہلے، اور دوسری دفعہ قرآن نازل ہوا ہے غلام احمد قادیانی پر۔ اب آپ بتائیں اس تبلیغ کی اجازت ہم پاکستان میں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ماننی چاہیے، جاننی چاہیے کہ اس وقت جب مرزا 1900 کے اندر مناظرے کا چیلنج کر رہا تھا، میدان میں سیدنا مہر علی اترے ہیں، اور آج جس وقت سپریم کورٹ کے اندر مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کیس چلا ہے، قیادت آج بھی مہر علی کی اولاد کے پاس ہے۔ بہرحال میں آگے چلوں گا۔ قرآن کس پہ اترا؟ جو کہے کسی اور پہ اترا وہ کون ہے پکا؟ وہ پکا؟ اچھا ہم کہتے ہیں، مسلمان جو ترجمہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم کیوں ترجمہ کریں؟ ہم ترجمہ ان سے پوچھیں گے جن پہ قرآن اترا ہے۔ ہمیں تو وہ ترجمہ بتائیں گے۔ اب ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، میں آپ کے سامنے چند روایتیں رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث ہے، اور سنیو حضور کی شان سن کے خوش ہونا۔ میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، میں نے بات یہاں سے شروع کی، میرے آقا سب نبیوں سے افضل، جماعت انبیاء سے افضل۔ سرکار نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا اللہ نے 6 چیزیں دے کر مجھے سب نبیوں سے افضل بنایا ہے۔ پہلی چیز فرمایا اعطیت جوامع الکلم، فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، مجھے جوامع اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ مولانا طیب صاحب بیٹھے ہیں، یہ کوئی سٹوڈنٹ لے کے میرے پاس آ جائے فیصل آباد، شاہ صاحب انہوں دین دی سمجھ آوے، انہوں درس نظامی آوے، انہوں قرآن آوے، انہوں حدیث آوے، ادھی زندگی اسلام دے مطابق گزرے، انہوں جناب اپنے مدرسے داخل کرو، تو میں کہوں گا کہ جناب 8 سال کا کورس ہے، ہر سال کے بعد پیپر بھی دینے پڑیں گے، اور 8 سال لگائے گا، پھر یہ بھی نہیں کہ چھٹیاں کریں، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ کا فضل شامل ہوا تو یہ عالم دین بن جائے گا۔ ٹائم کتنا لگا؟ کتنا لگا؟ یہ جوامع الکلم سب جانے لگاؤ، ٹائم کتنا لگا؟ اب دیکھیے میرے حضور کی شان۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، لمبا چوڑا وقت نہیں، بس کرم فرمائے نا، کوئی ایک بات ارشاد فرما دیں جو میری ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم بتائیں گے 8 سال۔ کملی والے نے فرمایا قل لا الہ
الا اللہ فاستقم علیہ. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھ، پھر پوری زندگی اس پہ پہرا دے. تیری پوری زندگی کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے. میں اوتی تو یہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے. میں بات کروں گا کئی سال لگیں گے، عالم پڑھائے گا کئی سال لگیں گے، کتابیں پڑھیں گے کئی سال لگیں گے، پر مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک لمحے کا ایک جملہ امتی کی پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے. دیکھیں بیوی کے کتنے حقوق ہیں، اماں کے کتنے حقوق ہیں، خامد کے کتنے حقوق ہیں، اولاد کے کتنے حقوق ہیں، بہنوں کے کتنے حقوق ہیں، بھائیوں کے کتنے حقوق ہیں. کتنا لمبا مسئلہ ہے نا جی. کئی کتابیں اس پر لکھی جا سکتی ہیں، لیکن میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا احسنکم لأہلہ. کتنا ٹائم لگا. میرے حضور نے اماں کے حقوق بھی بتا دیے، بابا کے حقوق بھی بتا دیے، بیوی کے حقوق بھی بتا دیے، خامد کے حقوق بھی بتا دیے، پوری فیملی کے حقوق کو میرے حضور نے ایک جملے میں سمیٹ دیا. فرمایا احسنکم لأہلہ. فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے. اب جملہ میرے حضور نے مختصر فرمایا، لیکن گھر والوں کے حقوق کی کوئی بات ایسی ہے نہیں جو میرے آقا کے اس جملے میں موجود نہ ہو. یہ شان ہے میرے حضور کی، یہ شان ہے میرے. اب ادھر دیکھیں، دعویٰ کر رہا ہے قادیانی میں نبی ہوں. اچھا جی، دلیل توجہ. میرے حضور نے کیا دعویٰ نبوت، دلیل فرمایا اللہ کا قرآن. یہ میرا معجزہ ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گا. قادیانی نے کیا دعویٰ نبوت، دلیل اس نے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر لکھی جس کا نام ہے اعجاز المسیح. میرے حضرت تاجدار گولڈا نے فرمایا سرسری نظر میں نے اس کو دیکھا، 100 غلطیوں کی نشاندہی کی. توجہ چاہوں گا، 14 صدیاں گزر گئی جو قرآن مصطفیٰ پہ اترا، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود کسی دشمن کو ایک حرف پر بھی اعتراض کرنے کی گنجائش نہ مل سکی. اور قادیانی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، 100 غلطی تاجدار گولڈا نے نکال کر بتا دیا. تیری تفسیر تیرے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، اور رب کا قرآن میرے محبوب کی سچائی کا اعلان کر رہا. اچھا ایک باریک سی بات ہے، شاید کسی کو سمجھ آ جائے. قادیانی نے اس تفسیر میں 20 جگہ مقامات حریری سے چوری کی، ایک کتاب سے عبارتیں چوری کی. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جس کی کتاب سے عبارتیں چوری کی صاف ظاہر ہے وہ مرزا سے بڑا عالم تھا. جس کی کتاب سے چوری کرے گا وہ اس کی عربی مرزا کی عربی سے اچھی ہے نا، اس کی گرامر مرزا کی گرامر سے بہتر ہے. اگر عقل ہوتی تو سمجھ جاتا جس کی کتاب سے عبارتیں چوری کر رہا ہو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. جو مجھ سے بڑا عالم ہے، جس کی عربی اچھی ہے، جس کا ادب اچھا ہے، جس کی گرامر اچھی ہے، جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا تو پھر میں اس کی عبارتیں چوری کر کے کیسے نبی ہو سکتا ہوں؟ یہ ہے جھوٹے نبی کی حالت. اور میرے آقا فرماتے ہیں اوتیتو جوامع الکلم، فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے. ایک اوکھی سی بات کر دوں اگر آپ سبحان اللہ کہیں. یہ جو ہے نا اوتیتو،
توجہ یہ ہے اعطا سے، ایک لفظ ہے ایتا، حمزہ یا تا الف پھر حمزہ، ایک لفظ ہے اعطا، حمزہ عین طا جس کے بعد دعا آتی ہے، دونوں کا معنی دینا ہے، لیکن جو ہوتا ہے ایتا جس میں عین نہیں ہوتی، اس میں وہ چیز دی جاتی ہے جس میں اختیارات محدود ہوتے ہیں، بندہ وہ چیز آگے منتقل نہیں کر سکتا، اور جہاں عین والا اعطا آتا ہے وہاں وہ عطا ہوتی ہے، اسے بھی ملتا ہے، وہ آگے بھی دیتا ہے۔ مصطفیٰ کو ایتا نہیں ہوا، اعطا ہوا ہے، یہ وجہ ہے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا اللہ نے مجھے جو علوم دیے ہیں وہ مجھ تک محدود نہیں ہے، بلکہ میں وہ علوم اللہ کی کائنات میں اللہ کی عطا سے جسے چاہوں عطا بھی فرماتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ